تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہ امت پر جتنے احسانات کیے گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے امتیں گزرے، ان پر اتنے احسانات نہیں کیے جتنے احسانات یہ امت پر کیے گئے۔ حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، کیونکہ تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو یہ امت پر جتنے احسانات اللہ نے کیے ہیں اور دوسری امتوں پر نہیں کیے گئے، اور اس امت پر احسان کرنے کی واحد وجہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ ہر جگہ آپ دیکھتے آئیں گے اللہ تعالیٰ اس امت پر جہاں پر کرم کیا ہے، جہاں جہاں پر یہ امت پر نرمی کی گئی ہے، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں 70 سے زائد ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی ابتدا ہی امت کے ذکر میں ہو گئی اور جس کی انتہا بھی امت کے ذکر میں ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہر رہے تھے، لب ہر رہے تھے۔ تو آپ فرماتی ہے میں اپنے کان لے جا کر سنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا، آپ فرماتے ہیں جب غسل دیا جا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب لایا گیا تو میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہر رہے تھے، اور جب میں کان لے جا کر سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما دے۔ تو ابتدا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے فکر میں ہوئی اور انتہا بھی امت کے فکر میں ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کو روتے ہوئے نظر آئیں گے، جب کبھی غمگین نظر آئیں گے، جب کبھی پریشان نظر آئیں گے تو صرف اس کی وجہ امت ہوگی۔ نہ اپنے گھرانے کے واسطے روتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ اپنے صحابہ کے بارے میں روتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ کسی کے بارے میں روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر روتے ہوئے نظر آئیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ یہ حال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا تھا کہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ سے آنسو جاری تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں ابھی جہنم سے ہوتے آ رہا ہوں، میں نے آدم علیہ السلام کی بھی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، میں نوح علیہ السلام کی امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بھی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، میں نے اسماعیل علیہ السلام کی بھی امت کو جہنم میں جلتے دیکھا، میں موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت کو جہنم میں جلتے دیکھا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ کہہ کر چپ ہو گئے جبریل علیہ السلام۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی بڑھتے جا رہی ہے۔ پوچھا حضور پاک نے،
اے جبریل کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے دیکھا؟ جبریل علیہ السلام خاموش ہے، کچھ نہیں کہہ رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے اے جبریل کیا تم نے میری امت کو بھی جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے آپ کی بھی امت کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا۔ جیسے ہی سننا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر چلے، اور اس قدر زار و خطار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام کو۔ اور ابھی میں نے جو آیت مبارکہ تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب آپ کا رب آپ کو عنقریب اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو پہلا جملہ آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت میں داخل نہیں ہو جائے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی۔ اور جب آخری وقت آپ کا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبریل مجھے میری امت کی فکر ہو رہی۔ تبھی اللہ نے جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کی اور کہا اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو ہم ان کو ان کی امت کے بارے میں شرمندہ نہیں کریں گے۔ اے محبوب سب سے پہلے اگر خبروں سے اٹھنے کا وقت آئے سب سے پہلے میں آپ کی امت کو اٹھاؤں گا۔ اور محبوب سنو، آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ امتیں سب سے پہلے آئی ہے، مگر میں آپ کی امت کا سب سے پہلے سوال جواب کروں گا۔ اور محبوب سنو، آپ کی امت کا سوال جواب میں اپنے رحمت کے پردے میں کروں گا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور محبوب سنو، کل قیامت کے دن میں آپ کو آپ کی امت کا سردار بنا دوں گا۔ اور محبوب سنو، اس وقت تک دوسری امتوں پر جہنم حرام کر دوں گا جب تک آپ کی امت جنت میں نہیں داخل ہو جائے گی۔ تب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا اے جبریل میری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اتنی فکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آج ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے باوجود کیا حق ادا کر رہے؟ اس امت کو کیوں بہترین کیا؟ کیوں یہ گناہوں سے روکتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے؟ ہمارے گھروں کا حل لے لیں، ہمارے کاروبار کا حل لے لیں، ہمارے دوستی کا حل لے لیں، ہمارے رشتہ داری کا حل لے لیں، ہم صرف گناہ کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دل میں یہ ڈر بھی ہو گیا ہے ہمارے کہیں سچ بات کہوں گا تو وہ ناراض ہو جائے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، دوست ناراض ہو جائے گا، کاروبار نہیں چلے گا، پڑوسی ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے، اس قدر کمزور ہمارا ایمان ہو گیا ہے۔ ہم حق بات کہنے سے ڈر رہے آج، کیوں؟ ہماری ایمان میں کچھ طاقت نہیں رہی، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے آج، ہمارے پاس صرف ایک سند ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کام کوئی مسلمان کے نہیں ہیں۔ اذان ہوتی ہے ہم نماز کو نہیں جاتے، رمضان آتا ہے ہم روزے نہیں رہتے، زکوٰۃ ہم پر فرض ہوتی ہے ہم ادا نہیں کرتے، حج ہم پر فرض ہوتا ہے ہم ادا نہیں کرتے، پھر ہم سوچے کس زبان سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ غور و فکر کرے، جو نبی ساری زندگی امت کے لیے گزار دے اور یہ امت کا یہ حال ہوگا تو سب سے پہلے جو منزل ہے قبر، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی کیا صورت لے کر جاؤ؟ جب کہہ دے پوچھ لے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے امتی میں نے ساری زندگی روتے ہوئے تیرے واسطے گزار دیا، تو کیا کر کر آیا؟ کیا کہو گے؟ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھ لے اے بندے ہر نعمت سے تجھے میں نے سرفراز کیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کیا کہو گے؟ شرمندہ ہوگے؟ آج ہماری جھوٹی معتبری کا یہ عالم ہے، خودداری کا یہ عالم ہے کہ اگر ماں باپ بھی چار کے سامنے کچھ بات کہہ دیتے تو ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ قیامت کا منظر تو سوچئے، آدم سے لے کے صبح قیامت تک لوگ ہوں گے وہاں ذلیل ہوں گے۔ بے نمازی بے فکر جیتا ہے، سر اٹھا کر جیتا ہے۔ سوچ لے قیامت کا دن ہوگا اور اللہ حکم دے گا سجدہ کرو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سجدے کا اللہ حکم دے گا ہر کوئی تمنا کرے گا کہ سجدہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کی پیٹھ کو اکڑا دے گا جو دنیا میں سجدہ نہیں کرے گا، تو ساری عالم محشر جان لے گا یہ بے نمازی تھا۔
فکر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔